أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین عظام بزرگوں اور دوستوں، آج 21 صفر المظفر 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا بابر کا دن ہے۔ آپ احباب کے سامنے اللہ رب العالمین کے لا ریب اور بے عیب کلام قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سے 81 نمبر سورہ التکویر کی آیت نمبر 7 سے 14 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات نور کی روشنی میں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سن کے سنا کے مالک ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کا ہم نے آغاز کیا اور پہلی 6 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انہی 6 آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے 7ویں آیت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 29 آیات بینات ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے پہلی 14 آیات بینات میں قیامت کے واقعہ ہونے کے شواہد کا تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت واقعہ ہوگی تو کیا کیا حالات رونما ہوں گے۔ ان پہلی 14 آیتوں میں ان کا تذکرہ فرما کر آگے والی آیات بینات میں چند قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت پر ثبوت پیش کرنے کے بعد قرآن کو حق ہونے اور جبریل امین کے اللہ کے مقرر فرشتے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دلائل کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا الشمس کورت، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جس دن تمام ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس دن پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور جس دن 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں آزاد پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحشی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن تمام سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر تھوڑی سی وضاحت پیش کی۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ التکویر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس دن تمام جسموں کو جانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھ کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس دن تمام اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ جب یہ تمام کام ہو جائیں گے، اس دن عالمت نفس ما احضرت، ہر آدمی ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ 12 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں فرمانے کے بعد انسان کو جھنجھوڑا کہ انسان آج اس دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے، اس کا کوئی کام رائے گاں نہیں جا رہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے تمام نیک و بد اعمال کو جمع کرنے کے لیے 2 مقرب فرشتے اس کے کاندھوں پر بٹھائے، جو اس کے ہر نیک و بد عمل کو چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام وہ درج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اعمال نامہ کھول کر بندے کے سامنے رکھا جائے گا تو بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اور حیرت کے مارے وہ بندہ کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے افسوس میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا کہ اس نے میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی کام جب وہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ میری زندگی جب سے میں بالغ ہوا وہاں سے لے کر میرے مرنے تک میں نے جو بھی کیا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو پھر بندے کے اعمال کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال نامے میں نیک اور صالح اعمال زیادہ ہوئے تو وہ بندہ اللہ کی رضا کا مستحق بنے گا۔ اگر اس کے اعمال نامے کا حال نیکی کے برعکس ہوا، یعنی اعمال نامے میں گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوئی، تو اس کو اولین اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جتنے بھی روئے زمین پر کلمہ وہ مسلمان ہیں جو گنہگار ہیں، وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے ان کو اولین جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہر وہ بندہ جس کے دل میں ایمان ہوگا سرکار کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کی جہنم سے نجات پا کر جنت کا مستحق بن جائے گا۔ ہر کلمہ وہ مسلمان کا ابدی ٹھکانہ جنت ہی ہے، لیکن گناہگار مسلمانوں کو جنت کی منزل طے کرتے کرتے جہنم کی آگ کی جو تپش ہے، جو حرارت ہے، وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو اتنا ہلکا لے رہے ہیں۔ یعنی آج دنیا میں اگر کسی کو نیکی کی طرف راغب کیا جائے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہی ہے، یعنی کہ جہنم کا ایک جھونکا، اس کے بعد ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، اللہ کے محبوب کی امتی اور غلام ہے۔ فرمایا دنیا کی آگ کو تم 70 گنا کر لو نا، 70 گنا دنیا کی آگ کو بڑھا لو تو جتنی حرارت، حدت اور گرمی بنتی ہے اس سے تو جہنم کی آگ کا دھواں وہ زیادہ شدید ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسم سے جوڑی جائے گی، تو اس کا مفہوم علماء نے مختلف بیان فرمایا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ کیا قال الحسن الحق کل امر بشیعتہ، فرمایا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بندے کو اس کی
نظریاتی سوچ کے مطابق اس کے گروہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آج دنیا میں جو بندہ جس عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے اور جن لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا اور محبت کا اظہار ہے، کل قیامت والے دن اس بندے کو اسی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت اور جو طریقت کی راہ اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے، اس کا ایک خاص نصاب ہے۔ اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا، لوگوں سے معاملات کرنا، یہ تمام معاملات اسلام کے خاص نصاب کے تحت ہیں۔ لیکن اگر بندہ اسلام کے نصاب کو چھوڑ کر غیروں کا نصاب اپنانا شروع کر دے، جیسا کہ اقبال نے کہا، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع قطع انسان کی ظاہری ڈیل ڈول، انسان کی ہیئر کٹنگ، انسان کا لباس، انسان کا یعنی کہ جو ظاہری حلیہ کرتا ہے اس کو وضع قطع بولتے ہیں۔ تمدن انسان کے رہن سہن کو بولا جاتا ہے، اس کی معاشرت کو بولا جاتا ہے، اس کے رسم و رواج کو بولا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ کیسے کھوکھلے مسلمان ہیں کہ ان کا جو ظاہر وضع قطع ہے، ہیئر سٹائل عیسائیوں جیسا، کپڑے عیسائیوں جیسے، اس کے جو ظاہری حلیہ، اس کا جو چال ڈال وہ سارا عیسائیوں والا ہے، اور اس کے جو معاملاتی حیات ہے، اس کی خوشی کے معاملات، اس کی غمی کے معاملات، اس کے لوگوں کے ساتھ جو یعنی کہ لین دین کے معاملات ہیں، وہ سارے اس کے ہندوؤں والے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں حال کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارے بالوں کا انداز کیسا ہے، ہماری داڑھی، یہ تو داڑھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی منت کا زیور ہے۔ اور پہلی بار جب وہ شاہ ایران کے دو ایلچی مدینے آئے تھے اور انہوں نے داڑیاں منڈائی ہوئی تھیں، ان کے منہ بالکل ایسے گول موڑ تھے اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ مرد داڑھی رکھتے تھے عرب کے لوگ، اسلام سے جو اینٹی اسلام ہے، یعنی ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ولید لوگ، یہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اور ان کی داڑھی میں خاص فرق تھا، مسلمان داڑھی کا خط کراتے ہیں اور ایک خاص حد تک رکھتے ہیں، اور ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن شاہ ایران نے پہلی بار داڑھی کٹائی تھی اس زمین کے اوپر، اور اس نے سرکاری حکم دیا تھا کہ میرے جو ماننے والے سارے داڑھی کٹا دیں۔ دو ایلچی مدینے آئے تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھا نا، تو سارے صحابہ ہکا بکا ہو گئے کہ یہ کیسے مرد ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے جو منہ سے داڑیاں مڈائی ہوئی ہیں، داڑیاں مڈا کر وہ سامنے آئے۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تعجب سے سرکار فرمایا، یہ تم نے اپنا حلیہ کیسے بنایا ہوا ہے؟ وہ بولے، ہمارے خداوند شاہ ایران نے ہم کو داڑیاں کٹانے کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو سرکار نے جب سنا تو سرکار نے ٹیک چھوڑ دی، اور سرکار نے فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا زیور ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ آج کے جب میں مسلمان دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے عیسائی یاد آتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھتا ہوں تو مجھے ہندو یاد آتے ہیں۔ اس لیے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے بندے مومن کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نور کے سانچے میں ڈالنا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، خواہ تم چھوٹے ہو، خواہ تم جوان ہو، خواہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہو، تم زندگی کی کس سٹیج پر ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ جیسے میرے محبوب نے زندگی گزاری ایسے تم زندگی گزارو، تم میرے محبوب کو فالو کرو، میرے محبوب کی کاپی کرو، میرے محبوب کی نقل اتارو۔ جیسے جیسے تم سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلتے جاؤ گے، میرے بھی محبوب ہو جاؤ گے، میرے محبوب کی محبوب ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسم سے جوڑی جائے گی۔ ایک تو مفہوم یہ بیان کیا کہ ہر نظریاتی لحاظ سے بندہ جب وہ اسی کے ساتھ شمار ہوگا جو جس کے ساتھ دنیا میں وہ پیار کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں رہ کر حضور غوث اعظم کا نام لیتے جبکہ آج صدیوں پہلے حضور غوث اعظم چلے گئے، داتا علی اجمیری آج صدیوں پہلے چلے گئے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم سے پہلے چلے گئے، حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہماری ملاقات نہیں، لیکن ان کا نام آج ہم پیار اور محبت سے لیتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا میں جن سے پیار کرتے ہو
کل اللہ قیامت کے دن اپنے فضل سے تم کو ان کے ساتھ ملا دے گا، انہی کی جماعت میں تم کو معشور فرمائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا اس زندہ درگور ہونے والی بچی کو جس کو باپ نے ظلمن زندہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچی تو بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ عرب کے اندر جتنی بھی کبیر رسومات پائی جاتی تھیں ان میں ایک یہ کبیر رسم بھی پائی جاتی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے، اور اس برے فعل پر وہ فخر و مباحات کرتے تھے، اور جو بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کی قبیلے کی آبرو کو بچا لیا۔ اپنے آپ کو کسی بیٹی کا باپ ہونا باعث آر، باعث شرمندگی اور باعث بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عرب میں اس کبھی رسم کا آغاز کب ہوا؟ حضور سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء القرآن کی آخری جلد میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قبیلہ ربیہ اس کے دشمن قبیلے نے شب خون مارا، یعنی رات کو دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے قبیلے کے سردار کی بیٹی کو اٹھا لیا، اٹھا کر کڈنیپ کر کے اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ بعد میں جب دونوں قبیلوں کی آپس میں صلح ہوئی، رضامندی ہوئی، تو اس لڑکی کو واپس لوٹایا گیا اور اس لڑکی کو اختیار دیا گیا، اگر تو چاہے تو اپنے باپ کے پاس چلی جا، لیکن اگر تو چاہے تو حالت اسیری میں تو جس کے ساتھ رہی ہے تو اس کا انتخاب کر لے۔ اس لڑکی نے باپ کے پاس جانے سے اس آدمی کو ترجیح دی جس کے پاس وہ یعنی حالت اسیری میں رہی تھی۔ جب اس نے اس آدمی کا انتخاب کیا جس کے پاس وہ قید رہی تھی تو اس کے باپ کو شدید غصہ آیا اور اس نے اپنی جو باقی بیٹیاں تھی اس کو زندہ درگور کر دیا اور اعلان کر دیا کہ میرے قبیلے میں آج کے بعد جس کے گھر بھی کوئی بیٹی پیدا ہوگی اس کو زندہ رہنے کا نہیں ہوگا، نہ یہ بیٹی زندہ رہے گی نہ ہم کو ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بیٹیاں جوان ہو کر بھاگے گی یا کسی کی قبضے میں جائے گی، اور جب ہمارے دشمن کے پاس ہماری بیٹی جائے گی تو اس میں ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ سب سے پہلے قبیلہ ربیہ اس نے اس کبھی رسم کا آغاز کیا، اور اس کو پھر دیکھے دیکھے دیگر قبائل انہوں نے بھی اس سے وہ بری رسم کو اپنا لیا اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اس یعنی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی چند ایک وجوہات علماء مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ جو دیگر قبائل تھے وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ دفنا دیتے تھے۔ اس میں پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر جو اہل عرب تھے ان کے معاشی حالات بڑے خراب ہوتے تھے، وہ یعنی کہ ایک غیر متمدن جو قوم تھے، اور وہ اپنی ان کی تمام تر ان کا انحصار جب وہ تجارت پر ہوا کرتا تھا اور وہ دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، پیچھے اپنے گھروں میں بچوں کو بچیوں کو اور عورتوں کو چھوڑ جاتے تھے، اور ان کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں پیچھے سے ہمارا دشمن ہمارے گھر پر حملہ کر کے ہماری بچیوں کو ہتھیار نہ لے، اغوا نہ کر لے، اٹھا نہ لے، لہٰذا جب ہماری بچیوں کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر پورے عرب میں ہمارے خاندان قبیلے کی رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا، اور اس بری رسم کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ دوسرا وہ یہ کہ ان کے اندر ایک جو عجیب طرح کی جاہلانہ نخوت اور غرور تھا، کسی کو اپنا داماد بنانا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے اور وہ کہے کہ میں فلاں سردار کا داماد ہوں۔ لہذا اپنی اس جھوٹی نخوت کو بچانے کے لیے انہوں نے عورتوں کا بچوں کا زندہ درگور کرنے کا جب وہ سلسلہ شروع کیا۔ عرب کے اس وہ جاہلانہ ماحول میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو چند ایک ایسے سلیم الفطرت لوگ بھی موجود تھے جو اس کبھی رسم کے خلاف تھے، اور وہ اپنی تمام تر توانائی صرف کرتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس سے وہ برے فعل سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے، اور جو لوگ نہیں روکتے تھے
ان سے پہ وہ بچیاں اس شرط پر لے لیتے تھے کہ ہم ان بچوں کی نگہداشت کریں گے، ان کو پالیں گے، ان کو پوسیں گے، بڑا کریں گے، ان کی ہم شادیاں کریں گے۔ تم اس چیز کو یعنی کہ بھول جاؤ کہ تمہارے گھر بھی کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے بچی کو پرورش چڑھایا جائے، کیسے پروان چڑھایا جائے، اور پھر اس کی شادی کے تمام تر خرچے کو کیسے برداشت کیا جائے۔ لہٰذا نہ بچی ہوگی، نہ شادی کرنی پڑے گی، نہ اس کو پروان چڑھانا پڑے گا، لہذا بچی کو مار دیا جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید ابن عمر بن نفیل۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے محلے خاندان قبیلے میں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کا باپ اس کو مارنا چاہتا ہے، تو آپ دوڑے دوڑے جاتے اور جا کر اس کو کہتے کہ اس کو نہ مارو، مجھے دے دو، میں اس کی نگہداشت کروں گا، میں اس کو پالوں گا، بڑا کر کے اس کے تمام تر اخراجات کو میں برداشت کروں گا۔ عرب میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا فرزدق۔ اس کا دادا جس کا نام کتب میں سعصع بن ناجیہ المجاشی آتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسی معصوم بچیوں کو بچایا اور اس نے ان کو بچا کر نگہداشت کی اور پال پوس کر ان کو بڑا کیا۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی اور یہ مسلمان ہوا۔ ناجیہ المجاشی جب یہ مسلمان ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا۔ فرزدق کا دادا بیٹھا ہوا تھا اور حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے عہد جاہلیت میں جب میں کافر تھا، جب میں دین اسلام پر نہیں تھا، میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کیا مجھے ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم نے اپنے عہد جاہلیت میں کیا نیکیاں کی ہیں؟ کہتا ہے، میں نے 360 ایسی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا جن کے باپ ان کو زندہ دفنانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اور میں نے ان کے باپوں کو ہر بچی کے عوض میں 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ یعنی کہ 3 اونٹ، 2 گابن اونٹنیاں 10 ماہ کی اور 1 اونٹ میں نے اس کے باپ کو دیا کہ یہ مال تم لے لو، یہ بچی مجھے دے دو، اس بچی کو نہ مارو، میں اس بچی کو پالوں گا، میں اس بچی کی پرورش کروں گا، میں اس بچی کو پروان چڑھاؤں گا، اس کی شادی کروں گا اور اس کے تمام طرح خرچات کو میں برداشت کروں گا، اس سے وہ صنف نازک کو قتل نہ کرو۔ تو میں نے 360 بچیوں کو بچایا ہے اور ہر بچی کے عوض اس کے باپ کو 2 گابن اونٹنیاں 10 ماہ کی اور 1 اونٹ دیا۔ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس نیکی کا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا؟ جب اس نے یہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیہ بالاسلام۔ فرمایا، اے ساسا المججو، اے ساسا کہ تو اپنی اس نیکی کا اجر پوچھتا ہے کہ مجھے اللہ اس کا اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ فرمایا، اے ساسا بن ناجیہ المجاشی، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، تم حالت کفر میں تھا اور کفر سے اللہ نے تم کو نکال کر اسلام کا نور عطا فرمایا۔ فرمایا تیری 360 نیکیوں کا اجر اللہ نے ایک ساتھ عطا فرما دیا۔ جب تجھے اللہ نے اسلام دے دیا تو اسلام کے بدلے میں اللہ نے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ تجھ کو اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا۔ تو یہ فرزدق شاعر اپنے دادے پر ناز کرتا تھا اور یہ شاعر تھا تو شاعر ہوتے ہوئے اپنے دادے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وجدتی الذی منع الوائدۃ فاحی الوعیدہ فلم تعدی۔ کہتا ہے میرا دادا وہ دادا تھا جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا، اس طرح ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا اور ان کو نئی زندگی عطا کر دی۔ یہ عرب کے قبائل اور عرب کے رسم و رواج کا ایک حصہ تھا کہ وہ ظالم لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ تو چند ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے عہد جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، لیکن حقیقت میں بچیوں کی عزت، آبرو اور ان کی ناموس کی تحفظ کا سلسلہ اس دن شروع ہوا جب اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کائنات میں قدم رکھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تعلیمات سے ان بچوں کی طرح جاؤ، ناموس کا اظہار فرمایا بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو، یہ بچے تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، جس گھر میں اللہ کی یہ رحمت نازل ہوتی ہے اور جو باپ ان کی نگہداشت کرتا ہے، یہ بچے کل قیامت والے دن ماں باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائے گی۔ فرمایا اگر ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بھی ہوئے، اللہ پاک ان بچوں کی برکت سے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بچی کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، کوئی عزت حاصل نہیں تھی، اور بچی کا پیدا ہونا باپ کے لیے رسوائی کا سبب ہوا کرتا تھا، اور قرآن کہتا ہے جب کسی کو بچی کی آمد کی بشارت دی جاتی تھی، بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تو اپنے چہرے پر وہ کالا مار لیتا، منہ لٹکا لیتا اور شرم کے مارے اپنے گھر چھپ جاتا، باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ مجھے تانا دیں گے تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور جب اپنی اس بچی کو وہ دفنا دیتا زندہ، تب وہ سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ باہر نکلتا اور کہتا کہ جس بات پر تم مجھے تانا دیتے تھے کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے آج وہ نحوست اپنے آپ سے دور کر دی ہے، میں نے بچی کو مار دیا۔ اس گندے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرمایا بچی کو نحوست مت کہو، بچی کو باعث آر مت سمجھو، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میں اعلان کرتا ہوں میری لخت جگر فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا بناؤ، اپنی بیٹیوں کو آنکھوں کا نور بناؤ، اپنی بیٹیوں کو دل کا قرار اور سکون بناؤ۔ جو بندہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرمائے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ چند ایک حدیث مبارکہ سنے اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کا حال جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو کیا مقام عطا فرمایا اور اللہ کے محبوب نے ان کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث پاک نقل فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ فرمایا جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ساتھ آزمایا، بیٹیاں آزمائش ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان کو پروان چڑھانا پڑتا ہے، ان کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، بیٹی عزت ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے ان کی شادی بیاہ کے لیے ان کے لیے ایک لمبا چوڑا جہیز ہم جو اکٹھا کرتے ہیں، سوئی سے لے کر فریج تک اور ایسی تک اور گائے بھینس تک اور زمین اور جائیداد تک ان کو ہم اپنے جہیز میں دیتے ہیں۔ تو ماں باپ ساری زندگی لگا دیتے ہیں ان بیٹیوں کے جہیز بنانے کے لیے، پھر ان کے ہاتھ رنگنے کے لیے، پھر ان کو ان کے اصل مقام ان کے گھر سسرال تک پہنچانے کے لیے ماں باپ محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے بابو فرماتے ہیں من ابتلي من البنات، جو بھی باپ بیٹی کے ساتھ آزمایا گیا فاحسن الیہن، پھر اس باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے باعث آر نہیں سمجھا، بوجھ نہیں سمجھا، اور بچوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی ہے بلکہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ جیسے کپڑے اچھے بیٹے کو لے کر دیتا ہے ایسے ہی اپنی بیٹی کو، ایسے نہیں رہتا کہ عید پر بیٹے کو اچھا جوڑا لے دو، بیٹی پچھلے کپڑے کے ساتھ ہی گزارا کر لے۔ جب کوئی کھانے کی چیز لاتا ہے تو ایسے نہیں کہتا اچھا فروٹ بیٹے کو دے دو، گوشت پکتا ہے تو ایسے نہیں کہتا بیٹے کے جب وہ کولی میں بیٹے کی پلیٹ میں زیادہ بوٹیاں ڈالو، بیٹی کو بس آلو کی شادی یا وہ گزارا کروا لو، ایسا نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے میری بیٹی کو اچھا فروٹ دو۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے جب سالن بناؤ میری بیٹی کو اچھا سالن دو۔ جب کپڑا پہناتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بیٹی کے لیے اچھا لباس کا انتخاب کرو۔ تو میں جس کو اللہ نے بیٹیوں سے آزمایا پھر اس نے بیٹی سے پیار کیا، اللہ اس کو اجر کیا دے گا، میں کن لہو سترا من النار، کل قیامت والے دن یہ بیٹی جہنم کی آگ اور باپ کے درمیان دیوار بن جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی میرا باپ بے شک گناہگار تھا، میرا باپ بے شک بے نمازی تھا، میرا باپ بے شک زکات نہیں دیتا تھا، لیکن میرے خدایا میرے باپ نے میرے ساتھ پیار کیا، میں تیری رحمت کا اس کائنات میں اس مدد تھی، اس نے اس رحمت سے محبت کا اظہار کیا، مالک میری بات کو مان لے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں باپ گناہگار ضرور تھا لیکن بیٹی کی ایک سفارش پر
تو آپ فرمائے گا فرشتوں اس کے راستے تبدیل کر لو، پہلے یہ جہنمی تھا، اب بیٹی کی وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا کن لہو سترا من النار۔ حضرت ابو داؤد آپ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا من کانت لہو انسا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی دی، آج جس کے ہاں لگاتار 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے نا تو خاوند بھی اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے تو بچیاں پیدا کرنے والی مشین ہے، ساس کہتی ہے کہ تجھ سے امید ہی نہیں ہے کہ تو بیٹا میں دے گی، وارث دے گی۔ یہ بات یاد رکھ لو، زمانہ اس بات پر شاہد ہے، ماں باپ سے وفا اتنے آج تک بیٹوں نے نہیں کی جتنی وفا بیٹیوں نے کی ہے۔ وہ اپنے میکے سسرال چلے جائے، وہاں جا کر بھی ان کی نظر میکے میں رہتی ہے، میری ماں کا حال کیسا ہے، میرے باپ کا حال کیسا ہے۔ وہ ماں باپ جو اوور ٹائم لگا کر میرے مزدوریاں کر کے تمام تر جائیدادیں بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق مار کر وہ حصہ بھی بیٹوں کو دے دیتے ہیں۔ کہ جب ماں اور باپ آگ بند کرتے ہیں تو وہی بیٹے ماں باپ کی جائیداد اور وراثت پر آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، 10 بچوں کا کنبہ قبیلہ دونوں مل کر پروان چڑھاتے ہیں، ایک ماں باپ مل کر پورا خاندان سنبھال لیتے ہیں، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی۔ جب باپ فوت ہوتا ہے تو ایک بھائی کہتا ہے میرے بھائی ماں کو تو اپنے ساتھ رکھ لے، تجھے کہتا نہیں میرے حالات ٹھیک نہیں تو ساتھ رکھ لے۔ ماں مر جائے، باپ اکیلا ہو جائے تو وہ باپ اب دیکھتا ہے اب کون سا بیٹا مجھے اپنے ساتھ رکھے گا، ہر بیٹا پریشان ہے میرے حالات ٹھیک نہیں۔ ارے اس ایک باپ کے حالات کیسے تھے جس ایک باپ نے 10 بچوں کو بیٹیوں کو پروان چڑھایا، ان کی تعلیم کا خیال رکھا، ان کی خوراک کا خیال رکھا، ان سب کی شادی بیاہ کی۔ اس ایک باپ نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں اس کو پڑھاتا نہیں ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں اس کو گوشت کھلاتا نہیں ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں اس کی شادی نہیں کرتا۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، پورے خاندان کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان مل کر ماں باپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ لہذا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ زمانے کی ریت اور رواج ہے، بیٹوں کو بیٹیوں پر ہر کوئی ترجیح دیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ بیٹا دے۔ ایک شاعر ہے ہمارے پاکستان کا خلیل الرحمان قمر، وہ کہتا ہے کہ ذرا حوصلہ دیکھو میری بیٹی کا، ذرا حوصلہ دیکھو میری اس بیٹی کا، اس کے سامنے ہم بیٹے خدا سے مانگتے ہیں۔ ایک تو کسی کی بیٹی تھی نا، اس کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یہ کوئی نہیں کہتا یا اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ بیٹی کے سامنے ہم بیٹے خدا سے مانگتے ہیں، اور جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے تو وہی بیٹا باپ کو آنکھیں نکالتا ہے، وہی بیٹا کہتا ہے ابا چپ کر کسی بندے کو بات کرنے دے، ابا تو کس زمانے کی بات کرتا ہے، اب اولڈ فیشن ختم ہوا اب زمانہ جدید ہو گیا۔ اس وقت جب باپ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو آکسیجن لگتی ہے اور ڈاکٹر کا لمبا چوڑا بل چھپاتے ہیں اور بیٹا ڈرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو بیٹی اپنے کان کے زیور نکال کر کہتی ہے میرے بھائی میرے زیور بھیج دو، میرے باپ کا بل پے کر دو۔ وہ بیٹیاں تو اپنا زیور بے کر بھی اپنے باپ پر ماں پہ فدا ہوتی ہیں، تو آج اس بیٹی کے پیدا ہونے پر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتوں کی جماعت اس گھر میں نازل ہوتی ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے جو سردار فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے جو بندہ بھی اس بیٹی کی نگہداشت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا، یہ بیٹی اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بنے گی۔ اور جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے بس ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتا ہے جو بھی اس کی نگہداشت کرے گا اللہ کی اس پر سلامتی ہوگی۔ بیٹی آئے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، بیٹا آئے تو ایک فرشتہ آتا ہے، یہاں سے ہم کو دیکھنا ہے ہم نے بیٹیوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کانت لہو انسا، جس کو اللہ نے بیٹی نہ فرمائی ولم یعدھا، اس نے بیٹی کی اہانت نہیں کی، بیٹی کو بے عزت نہیں کیا، بیٹی کی توہین اور تذلیل نہیں کی ہے، بلکہ بیٹی کے سر پر شفقت سے محبت پر ہاتھ رکھ دیا۔ ولم یہنھا، اس کی اہانت نہیں کی، اس کی توہین نہیں کی۔ ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور بچوں کو اپنی بچی پر ترجیح نہیں دی گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے تو ہمارے وارث ہیں نا، بچے تو ہمارے بازو میں ہیں، بچے ہماری طاقت ہے، بیٹیاں تو پرایا مال ہے، آج ہمارے گھر ہے کل سسرال چلی جائیں گی، ان پر خرچ کرنے سے کیا ہم کو ملے گا، یہ پرایا مال ہے۔ یہ پرایا مال نہیں، در حقیقت اس عارضی دنیا کے ختم ہونے کے بعد
جب دائمی دنیا آئے گی، جب آخرت کا جہاں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہاں پر بھی کام آئے گی تو بیٹیاں کام آئیں گی، وہاں پر وہ بیٹیاں کام آئیں گی جن سے آج اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو گے۔ بیٹوں کو اپنے بیٹوں سے حقیر نہیں جانو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کھانا پکے پہلے بیٹے کو دو بعد میں بیٹیاں ہمارے کو، ہم ایسے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جب کھانا پکتا ہے نا پہلے گھر کے سربراہ مرد کو دیا جاتا ہے، پھر بیٹوں کو دیا جاتا ہے، پھر ماں اور بیٹیاں مل کر آخر میں کھاتی ہیں۔ یہ اسلامی ماحول نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا، صحابہ نے اپنی بیٹیوں سے پیار کا یہ اظہار کیا، جب بھی گھر کوئی چیز لاتے پہلے بیٹی کو دیتے بعد میں بیٹوں کو دیتے، جب کچھ گھر میں چیز پکاتے پہلے بیٹی کو دیتے بعد میں بیٹوں کو دیتے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے صحابہ نے سنا حضور فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اس نے ان سے پیار کیا، کہا کہ قیامت والے دن وہ بندہ اور میں محمد ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ سرکار نے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے صحابہ کو دکھایا، میں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، وہ بندہ جس نے بیٹیوں سے پیار کیا کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ملنا جائے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کو اللہ نے بیٹی دی وہ کیا کرے گا؟ یہ تو بشارت اس کے بارے میں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی۔ یا رسول اللہ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی وہ کس درجے میں جائے گا؟ اللہ کا محبوب فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی اس نے بیٹی سے پیار کیا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، بیٹے کو بیٹے پر افضل نہ جانا، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مساویانہ سلوک کر کے محبت کا اظہار کیا اور اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو اس کے سسرال میں بھیج دیا۔ فرمایا وہ بندہ جس کی 1 بیٹی ہے وہ بندہ اور میں محمد بھی جنت میں ایسے ہی جائیں گے جس ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کانت لہ انثی ولم یعرها ولم یہنها ولم یؤثر والدہ علیہا، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے اس کی توہین نہ کی، بیٹے کو بیٹے پر ترجیح نہ دی اور اس کو زندہ درگور نہ کیا، فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بچی کی برکت سے اس گناہگار باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبی میں، صحابہ کرام سوالات کر رہے تھے، سرکار ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے مجھ سے سوال کیے، اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے تم میرے سوال کا جواب دو۔ صحابہ ہمت خوش ہو گئے، اللہ کے محبوب ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، اپنی روزی روٹی میں سے ماہانہ خرچہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ صحابہ یہ سارے صدقے ہیں، سارے اجر والے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پیارا صدقہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہر صحابی نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا، اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس نے جواب دیا۔ تمام صحابہ کرام کے جوابات کو سننے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بات تم نے کہی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری نگاہ میں اعلیٰ صدقہ ایک اور ہے۔ اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اس روئے زمین پر سب سے افضل صدقہ کون سا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا اور اس کے راوی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل صدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو اس روئے زمین پر سب سے افضل صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، مہربانی فرمائے وہ صدقہ ہم کو بتائیں کہ وہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تاکہ ہم وہ صدقہ کریں اور اللہ کے قریبی ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سنو، فرمایا افضل صدقہ، فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لها قاسم غیرک، فرمایا وہ تمہاری بیٹی جس کی تم نے شادی کر دی اپنے سسرال چلی گئی، یا اس کا خامد فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، دونوں صورتوں میں وہ لوٹ کر تمہارے گھر واپس آ گئی۔ جب ایسی بیٹی باپ کے ہاں واپس آتی ہے یا باپ فوت ہوئے تو بھائی کے ہاں ایسی بیٹی بہن واپس آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ پر تاوان پڑ گیا، مجھ پر چٹی پڑ گئی، میں پہلے اپنے گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے چلا رہا تھا، اب ایک اور ساتھ مصیبت آ گئی ہے، یہ بھی آئی ہے، ساتھ اپنے 2 بچے بھی لے آئی ہے، اب مجھے ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ فرمایا تم دنیا جہان کے سارے صدقے کر لو
وہ ایک طرف ہے. وہ تمہاری بہن، وہ تمہاری بیٹی جو سسرال سے لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آ جائے، اپنے بھائی کے پاس آ جائے، خواہ اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت جائے، فرمایا تم اس کو اپنے رزق سے جو کھلاؤ گے، فرمایا کائنات میں سب سے بڑا صدقہ وہی ہے جو تم اپنی بہن بیٹی کے منہ میں ڈالو گے. فرمایا سارے صدقے ایک طرف ہیں، کیونکہ وہ اب بے یار و مددگار ہے. اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کے خاوند اسے چھوڑ دیا، اب اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. لیس لہا کاسبن، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. اپنی روزی سے، اپنے رزق سے، اپنے دسترخوان سے اپنی بیٹی کو سیراب کرو. جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے آ کر کھائے گی، وہ ایک نوالا منہ میں ڈالے گی، اللہ پہاڑ جتنا صدقہ تمہارے نام میں معاملہ کر فرما دے گا. سب سے افضل صدقہ یہ ہے. اب آئے آیت کے مفہوم پر. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یہ عربوں کا یہ ماحول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس دن قیامت والے دن اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں مارا. چاہیے تو یہ تھا اس ظالم باپ سے پوچھا جاتا، اسے روزے معاشر کٹانے میں کھڑا کیا جاتا. وہ ظالم بتا خدا کی رحمت تیرے گھر آئی، تو نے اس کی توہین کی، تو نے اس کو زندہ قتل کر دیا، بتا تو نے کیوں مارا. باپ سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ اس بیٹی سے سوال کیا جاتا ہے او بچی تو بتا تیرے باپ نے تجھے کیوں مارا، وجہ کیا ہے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے وہ بدبخت باپ اس قابل ہی نہیں خدا اس کو منہ لگائے. اس نے خدا کی رحمت کی توہین کی ہے، اس نے خدا کی رحمت کی اہانت کی ہے، اس نے اللہ کی زمین پر ظلم کیا. جس کو اللہ نے زندگی دی اس نے اپنے فعل سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے منہ لگاتا. تفسیر المعانی میں آتا ہے اظہار کمال الغیظ، اللہ نے اپنے غیظ و غضب کے کمال کا اظہار کیا. اس بندے کو جب وہ اگنور کر کے اس سے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا. وَسَقْتِ لِوَائِدِهَا وَإِسْقَاطُهُ مِنْ دَرَجَةِ الْخِطَابِ، اللہ نے اس کو خطاب کے درجے سے گرا دیا کہ خدا اس سے بات کرے. فرمایا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بات کرے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ جب کسی قاتل سے، کسی ظالم سے جب وہ سوال کیا جائے آگے سے وہ ہیلے بہانے تراشے گا. وہ اپنی جب وہ دلائل دینے شروع کر دے گا کہ میں نے بیٹی کو اس لیے مارا. فرمایا اس ظالم نے اللہ کی زمین پر ظلم کیا، اس سے اللہ نہیں پوچھے گا بلکہ اس سے پوچھے گا جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اور بیٹی تو بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں قتل کر دیا. اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت وقوع قیامت کے جب وہ واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے. اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس معصومہ مظلومہ کا محاسبہ کرتا. اس روئے زمین پر بہت سے لوگ جب وہ ظلمن مارے جاتے ہیں اور جب وہ ظلمن مارے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سی زبانیں بھی کھل جاتی ہیں، بہت سی تلواریں بھی بے نیام ہو جاتی ہیں، لوگ ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسی مظلومہ ہے جس کا ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہے، اس کا سگا بھائی ہے، اس کی ماں ہے جس کے سامنے یہ ظلم ہوتا ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا. جب کوئی بھی اس دن اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے سوال کر کے باپ کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا تو ہاں دنیا والے دن تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا کہ تو نے بیٹی کو کیوں مارا. لیکن آج بتا میں اس بچی کا خالق ہوں، میں اس چھوٹی سی بیٹی کا خالق ہوں. میں خالق اپنی مخلوق کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں تم سے سوال کرتا ہوں تو نے اس بچی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں کی ہے. اس دن اس کے پاس سوائے پشیمانی کے، سوائے ندامت کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ احد سے محبت کر لے. غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے تھے اور آپ کی بیٹی اپنے باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی. جب آپ سرکار مدینہ آئے 2-3 دن گزرے، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، حضور پاک تشریف لائے. اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کیا مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ سرکار فرمایا تم جانتے ہو میرا چچا امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے، میرا چچا شہید ہو گیا، میری چچا ساس بہن
وہ اپنے باپ کے سایہ آنکھوں سے محروم ہو گئی ہے. اب میری جو چچا زاد بہن ہے وہ محروم ہوئی ہے. اب بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے بندہ جو اس بچی کی نگہداشت کرے گا, اس کو اپنے ذمے میں لے گا, اس کی تربیت کرے گا, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا, اس کے لباس کا بندوبست کرے گا. جب اللہ کے محبوب نے یہ بات کی نا, اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر صحابی نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا, کہتے یا رسول اللہ میں لیتا ہوں, یا رسول اللہ میں لیتا ہوں. جب تمام صحابہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے, ایک بچی ایسی اپنی بچی نہیں ہے, ایک اور صحابی کی بچی ہے, کسی اور صحابی کی بچی کو پرورش چڑھانے کے لیے ہر صحابی ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس بچی کی نگرانی کرتا ہوں. اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اللہ کے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا میرے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ وہی مکہ مدینہ کی زمین ہے, یہ وہی حجاز مقدس ہے, یہ وہی عرب کا ماحول ہے. اسی زمین پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ وہی زمین ہے جس زمین پر اپنے ہی خون کو روندا جاتا تھا, اپنی ہی بیٹی کو زندہ مار دیا جاتا تھا. لیکن اے میرے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے اس زمین پر مبعوث کیا. میری برکت سے ان صحابہ کے دلوں میں انقلاب آیا. آج اپنی بیٹی نہیں کسی اور کی بیٹی ہے, اور ایک صحابی نہیں ہر صحابی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کاش وہ بچی میرے حصے میں آ جائے, کاش میں اس بچی کو اپنے گھر لے جاؤں, پالوں, اس کی نگہداشت کروں, اس کو بڑا کروں, اس کی شادی کروں, اور جب میں اس بچی کو فارغ کر دوں, اس کی شادی کر دوں, وہ بچی کل قیامت والے دن میرے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ کا وہ فرمایا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے عرب پر کہ یہ اپنی بچیاں مارتے تھے, لیکن اب ایک وقت ایسا بھی آ گیا ہے کہ اوروں کی بچی کو پالنے کے لیے لوگ مصر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, اللہ کی رحمت سے پیار کرے, اپنے گھر اپنی بچوں کے ساتھ محبت کرے, ان کی اہانت نہ کرے, ان کی توہین نہ کرے, بچوں کو بچیوں پر فوقیت اور ان کو برتری نہ دے. جیسے بچے خدا کی نعمت ہے, بچیاں خدا کی رحمت ہے. نعمت اور رحمت کا اللہ نے تذکرہ کیا, فرمایا کل قیامت کا جب دن آئے گا اللہ تعالیٰ تم سے اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. لیکن رحمت کا جب تذکرہ آیا فرمایا رحمتی واسعت علی غضبی. لوگوں سن لو, خدا کل قیامت والے دن تم سے رحمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. بتاؤ میں تم کو اتنی بیٹیاں دی, اتنی بیٹیاں دی, تو میں تم بیٹیوں سے پیار کرو, میری اس رحمت کی وجہ سے میرا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. تم نے غلطیاں کی ہوں گی, تم نے گناہ کیے ہوں گے, تم اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم جانے والے ہو گے, لیکن تم نے ایک کام اچھا کیا ہوگا, بیٹیوں سے پیار کیا ہوگا, بیٹیوں سے محبت کی ہوگی, بیٹیوں سے تم نے انسیت کا اظہار کیا ہوگا. وہ بیٹیاں میرے سارے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گی. ان بیٹیوں کی وجہ سے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تم کو جنت عطا فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی بہن بیٹیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خدا کی رحمت ہے, اللہ اس رحمت سے جب وہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو دے, اور جن کے پاس ہے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے کہ وہ باپ بھائی اپنی بہن بیٹی کو اچھی طریقے سے پرورش کرے, پروان چڑھائے, اور عزت اور آبرو کے ساتھ ان کو سسرال بھیجے, اور وہ بیٹیاں کل قیامت والے دن ہمارے لیے توش آخرت بن جائیں. یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 آج ہم نے تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی جو آیات بینات ہیں اس کا تذکرہ ہم اگلے جمعے پہ کریں گے. اللہ پاک مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.